بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج منگل 9 محرم الحرام کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر تقدیر بدل دے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 9 محرم کے خاص الخاص دن کے موقع پر میں آپ کے لیے ایک خاص الخاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا بھی ضرور کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس مہینے میں شہادت امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آج کے دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ ہو سکے تو نوافل کا اہتمام ضرور کریں اور چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ ضرور جاری رکھنا ہے۔ یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ یہ دن نہایت ہی محترم اور سعادت والے دن ہیں۔ اسلامی سال محرم کا پہلا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، آج کے دن توبہ استغفار کر لے، پھر چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ پھیلے ہوئے ہوں، میں تیری سچی توبہ کا منتظر ہوں۔ تو آج ہی توبہ کر لے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت اور ہر دعا اللہ کے سامنے پیش کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سب کچھ ضرور عطا ہوگا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو منگل 9 محرم الحرام کا خاص وظیفہ بتاؤں گا اور اس کے چند فائدے بھی بتاؤں گا۔ لہٰذا وظیفہ جاننے سے پہلے اس کے چند فائدے ضرور جان لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ ہر قسم کے جادو اور تعویذات سے محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پہ جادو کیا ہوگا اسی کی طرف جادو پلٹ کے جائے گا، لیکن آپ پہ جادو تعویذات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ آپ ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ جو بندہ بھی اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ایسی شان عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا اور آپ پہ ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ جیسے یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا تو ویسے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف ایک مرتبہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ نہایت ہی باکمال اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ میرے بھائیو سورہ کوثر کا وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ لہٰذا آج کے خاص الخاص دن کے موقع پر اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ہی اندر ارب پتی بن جاتا ہے۔ چنانچہ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن کی ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا کہ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا، وہ گھر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ مجھ سمیت ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، اس کے گھر کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں
मुसीबतें और रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। लिहाजा ये वजीफ़ा पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाएगा। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि ये मौका साल में एक बार ही नसीब होता है, लेकिन जो बंदा मौका पा लेता है, इसकी कदर कर लेता है, वो रब्बे ज़िल जलाल से जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। 1-2 मिनट का ये वजीफ़ा है। 1 मिनट अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से निकाल कर अपने खालिक मालिक के हवाले कर दो, रब के सामने हाथ फैला के बैठ जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 9 मुहर्रमुल हराम के दिन आप रब से जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। अगर 500 करोड़ भी मांगोगे मेरे भाइयों तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि आप उस अल्लाह से मांग रहे हैं कि जिसके ख़जाने भरे पड़े हैं। आप अल्लाह के सामने फ़कीर बन के बैठ जाओगे तो अल्लाह आपको बादशाह बना के उठाएगा। आज का वजीफ़ा मेरी इन माँओं बहनों और बेटियों के लिए भी है जो अपने घरों में परेशान रहती हैं, जिनके घरों में फाके और गुर्बत है। एक वक्त खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जो सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं लेकिन कामयाबी नसीब नहीं होती। तो आज की ये तस्बीह इन घरों में ज़रूर पढ़ी जाएगी और वो औरतें और मर्द ज़रूर पढ़ेंगे जो अपनी ज़िंदगी से गुर्बत और तंगदस्ती का जड़ से खात्मा चाहते हैं। आज के दिन सिर्फ एक ऐसी तस्बीह बताऊंगा और एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जो बंदा भी ये अमल कर लेगा और जिस घर में भी बैठ के ये अमल करेगा तो उस घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आपका बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा और आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे। आपके रास्ते की तमाम रुकावटें उड़ जाएंगी और तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। जवान बेटियों के रिश्ते खुद चल के आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं होता, ये अमल करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिश्ता खुद चल के आपके घर आ जाएगा। आप बेरोजगार हैं, कई सालों से रोजगार की तलाश में हैं, तो आज ही ये वजीफा पढ़ें और रब के सामने अपनी खाली झोली फैला दें। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, नौकरी खुद चल के घर तक आ जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी के नसीब में कामयाबी लिख देता है तो फिर कोई मिन्नत समाजत और सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपके पास चल के आ जाते हैं। आज कबूलियत का दिन है, आज किस्मत और तकदीर लिखवाने का दिन है, आज खजाने लूटने का दिन है। तो आज 9 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन आप ये वजीफा पढ़ के देख लें। आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र में हैं, यानी कि आपको जहां जब जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफा जरूर पढ़ना है। और इस वजीफे को छोड़ने के लिए आज कोई बहाना नहीं चलेगा। सबके लिए खास इजाज़त है कि अगरचे रात के 9, 10 या 11 ही बज जाए, आपने ये वजीफा ज़रूर पढ़ लेना है। बल्कि ये वजीफा आप 10 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन भी पढ़ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप ओमान से हैं, आप इंडिया से हैं, जापान या किसी भी दूसरे मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, आज के दिन आपने ये वजीफा ज़रूर पढ़ लेना है। दुनिया के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हाकमियत है, लिहाजा इस वजीफे को पढ़ने के कमालात अल्लाह की ज़ात खुद आपको दिखाएगी। आप जब चाहें पढ़ सकते हैं, चाहे तो फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें और खुश हो जाएं। ये जान कर के इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि घर का एक फ़र्द भी पढ़ लेगा तो इसका असर घर के तमाम अफराद पे बिल्कुल एक जैसा ही होगा। यानी बीवी पढ़ ले तो शोहर पर और बच्चों पर इसका पूरा असर होगा। बार बार कहता हूँ कि इस वजीफे के मामले में किसी भी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा ना कीजिएगा। ये वजीफा बाद में पूरा होगा, आपकी हाजत पहले पूरी हो जाएगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी। और जब किसी का नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है मेरे भाइयों, फिर कौन है जो नसीब के बंद ताले खोल सके? यकीनन और बेशक सिर्फ और सिर्फ मेरा आपका रब है, जो खालिक है, मालिक है और जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। याद रहे कि बाज़ औक़ात अल्लाह के यहाँ कबूलियत के ख़ास औक़ात होते हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों की ख़ास दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है और बंदे पर ऐसी रहमत की निगाह करता है कि उस बंदे को माला माल फरमा देता है, उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देता है। इसलिए चाहिए कि बंदा हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे और इसकी रहमत से कभी भी मायूस ना हो। इस्लामी साल का पहला महीना है
اور اس مہینے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر خوب ڈھیروں درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس برکاتی عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے باکمال وظائف سننے کو ملتے رہیں۔ آج کے دن یعنی 9 محرم منگل کے دن جس کو جہاں بھی وقت میسر آ جائے باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ جائے، سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بات ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد اور جائز حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں، یا پھر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ اسی طرح سے من پسند نوکری یا من پسند شادی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یا شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ الغرض جس بھی مقصد اور جس بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اور پھر ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، اور جان لیجئے اس کو دعائے یونس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ایک قرآنی آیت ہے اور قرآن کے ہر لفظ میں خیر و برکت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآنی آیات پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے رزق میں برکت ہو جائے اور آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں تو آج آپ نے آیت کریمہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب جان لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک مرتبہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دو مرتبہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین مرتبہ ہو گیا۔ آیت کریمہ کی ایک تسبیح آپ اپنی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پہ گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے گن کر دھیان اور توجہ سے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پہ آپ نے میرے بھائیوں سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بے حد زیادہ ہیں اور اس کی فضیلتیں ان گنت ہیں۔ تو آپ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک مرتبہ ہوگی تو آپ نے سورہ کوثر کو بھی گن کے پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح سورہ کوثر کی بھی پڑھ لینی ہے، اور پھر جب ایک تسبیح سورہ کوثر کی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ کہ یہ اللہ پاک کے 2 ناموں کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا غنیو یا رزاقو، ایک بار ہو گیا۔ یا غنیو یا رزاقو، 2 بار ہو گیا۔ یا غنیو یا رزاقو، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان 2 ناموں کو ایک ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو بھی میرے بھائیوں 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات کر لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ لہذا اس بتائی کی ترتیب کے ساتھ آپ نے آج منگل کے دن 9 محرم الحرام اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ
بدھ والے دن یعنی 10 محرم الحرام کو یہ وظیفہ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ لینا ہے۔ اپنی جائز حاجت اور اپنے جائز مقصد کو اس وظیفے کے دوران اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ درود پاک کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھنی ہے تو ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر جب 3 تسبیحات مکمل ہو جائیں تو پھر سے کم ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جوڑ کے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ حاصل ہو جائے بار بار اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، کیونکہ گناہوں کے سبب ہمارے بہت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو سچی توبہ کر کے جب آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو بے شک سجدے کی حالت میں جا کے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ میرا اور آپ کا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لہذا جب آپ اپنے رب سے گر گڑا کے مانگیں گے تو پہاڑ جیسے خزانے بھی مانگو گے نا میرے بھائیوں تو مل کے رہیں گے۔ ایک بار میرے کہنے پہ آزما کے ضرور دیکھ لینا، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آج وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ وظیفہ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پہ خوب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن ہم سب مسلمانوں پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھے گا۔ امام علی حسین سے محبت کا اظہار کیجیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کس کو حسین سے محبت ہے، اور جس کو حسین سے محبت ہے وہ یہ نعرہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔